شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے زندگی میں اس بات سے بہت دلچسپی رہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کہانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو خود بھی یاد رکھوں، دوسروں کو بھی آپ کے حج کی کہانی سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ایک بار حج کیا. 9 برس کا انتظار تھا. 10واں برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بھی آخری برس تھا. اسلام آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا. آخری حج پہلا حج تھا. آپ کی زندگی کا بھی آخری سال تھا. مجھے وہ الفاظ نہیں بھولتے اور میری روح بے قرار ہو جاتی ہے جب بھی میں ان الفاظ کو پڑھتی ہوں، زبان سے دہراتی ہوں تو میرا دل ان لوگوں کی کیفیت محسوس کرنے لگ جاتا ہے جو آپ کے ارد گرد موجود تھے. کیا اثر ہوا ہوگا ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا؟ کیسے انہوں نے اس کو برداشت کیا ہوگا؟ منا اور عرفات کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا، اس سال کے بعد اس جگہ، اس مقام پر میری آپ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. یہ گویا آپ کی طرف سے اناؤنسمنٹ تھی آخری ملاقات کی. اور اس حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ زندہ رہے اور پھر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ کا یہ حج تاریخ میں بے حد اہمیت کا حامل ہے. آپ کے ساتھی بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے بے قرار تھے. جیسے آپ نے حج نہیں کیا تھا، ایسے ہی آپ کے ساتھیوں نے بھی حج نہیں کیا تھا. صحابہ کرام بھی چاہتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا طواف کریں، وہ پھر سے صفا اور مروہ کی سعی کریں، منا میں راتیں گزاریں، عرفات اور مزدلفہ پہنچیں، وہ جمرات کی رمی کریں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جانور قربان کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو چھوڑے ہوئے، مکہ کو چھوڑے ہوئے 9 برس بیت گئے تھے. انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئی تھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کر لیا. جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ نے سب قبائل کی طرف پیغام بھیج دیا اور لوگ جوق در جوق مدینہ پہنچنے لگے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں اس وقت مدینہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اہل مدینہ کے شوق کا کیا عالم ہوگا؟ پورا عرب ایک ہلچل تھی، کچھ ہونے والا تھا. جیسے آج پوری دنیا میں حاجی اپنے اپنے علاقوں سے نکل کر حج کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ ہلچل نہیں ہے. وہ دور، وہ وقت، وہ مقام، وہ لوگوں کا شوق کتنا مختلف تھا. مدینہ میں پہنچنے والے بھی وہ پورے شوق سے لبریز تھے اور مدینہ والوں کے شوق کا تو کیا عالم تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کی تعداد 1 لاکھ تک پہنچ گئی. اور پھر وہ وقت آیا، 25 ذوالقعدہ تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا.
آپ نے غسل کیا اور مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد لوگوں کو حج کے آداب اور حج کے فرائض سکھائے. لوگوں نے یہ سب چیزیں سیکھیں. پھر جب آپ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات تھیں، آپ کے ساتھ باہر سے آنے والے اور مدینہ کے لوگ شامل تھے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، حتیٰ کہ وہ خواتین بھی جن کے بیبیز ڈیلیور ہونے والے تھے، جیسے سیدہ اسماء بنت امیس جو سیدنا ابوبکر کی زوجہ تھیں، وہ بھی لبیک پکارتی ہوئی ساتھ ہو لیں. سیدنا جابر کہتے ہیں حد نظر تک انسان ہی انسان تھے. وہ سواریاں بھی کتنی خوش قسمت تھیں جن پر رسول اللہ کے حج کے سفر کے ساتھ ہی سوار ہو رہے تھے. پھر یہ قافلہ چلا، راستے سے بھی لوگ ملتے گئے اور سب ذوالحلیفہ پہنچ گئے. ذوالحلیفہ جسے آج ابیار علی کہتے ہیں، یہ مدینہ والوں کی میقات ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں رات بسر کی. لوگوں کے جذبے اپنے عروج پر تھے اور سیدہ اسماء بنت امیس کے یہاں بیٹے نے جنم لیا جس کا نام محمد بن ابی بکر رکھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا کپڑا مضبوط باندھ لو، غسل کرو، کپڑا مضبوط باندھ لو اور تلبیہ پکارتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. کیا آپ اس عورت کے شوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ وہ خاتون جس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہے، وہ بھی حج کے سفر میں آپ کی ساتھی ہے اور آپ اسے محروم رہنے کے لیے انسسٹ نہیں کر رہے، ساتھ جانے کے لیے موقع دے رہے ہیں. جب رات بیت گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح غسل کیا. سیدہ عائشہ نے غسل سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی. پھر آپ نے غسل کرنے کے بعد احرام پہنا. مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی. 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم لبیک عمر و حج پکارا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی لبیک کہی. یوں یہ قافلہ روانہ ہوا. یہ پہلا مقام تھا، پہلا پڑاؤ تھا. آج 26 ذوالقعدہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا قافلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہو رہا ہے. کیا منظر ہے! لوگوں کے شوق کا کیا عالم ہے! لوگ رسول اللہ سے حج کے احکامات بھی سیکھ رہے ہیں، لائیو رسول اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں. خدا پرستی کا ایسا منظر نیلے آسمان تلے کب دیکھا گیا؟ وہ جن کی تقریباً 23 سال تربیت کی ہے، کچھ لوگ شروع سے ساتھ تھے، کچھ بعد میں مسلمان ہوتے گئے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ابھی ابھی اسلام قبول کیا تھا. سبھی کو موقع مل رہا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے.